نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. قرآن کریم فرقان حمید نے صرف حضور نبی پاک علیہ السلام کی عظمت، رفعت اور قرب خداوندی ہی کا ذکر نہیں فرمایا، گرچہ ہر خوبی کی بنیاد یہی ہے. آپ کی رسالت، حضور کی نبوت، آپ کی ختم نبوت اور برتر از جمیع محبوبیت، اگرچہ یہ سب خوبیوں کی بنیاد ہے. آپ محبوب خدا ہیں. الا وانا حبیب اللہ. حضور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا الا جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے خوب یاد رکھو، یعنی یاد رکھنے والی بات ہے. قرآن پاک کے حقائق، معارف، احکام، اوامر، نواہی، مندرجات، مشغولات، مقتضیات، صالحات، سب کی سب خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب غور کریں تو امت کی بہتری، امت کی کامیابی، عزت و حرمت کے لیے آپ کی محبوبیت کا انداز ہی جدا گانا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ہیں. محبوب مفعول کا صیغہ ہے، اس کا فاعل ہوتا ہے. اس میں فاعل جو ہے وہ محب ہے، اور اس میں مفعول جو ہے وہ محبوب ہے. تو جب یہ پتہ چلے کہ فلاں محبوب ہے
تو اس کا محب کون ہے؟ ہر محبوب قابل تعریف نہیں ہوتا. انوکھی بات ہے. پہلے دیکھیں گے کہ محب کیسا ہے. اگر محب ایک عام سا ہے تو اس کا محبوب بھی عام سا ہی ہوگا، خاص نہیں ہوگا. اس کی زندگی، اس کے معمولات، اس کی نشست و برخاست، اس کے انداز حیات کو دیکھا جائے گا. بے یاری ہے یا نہیں؟ بے یاری ہے کہ نہیں؟ بے یاری ہے تو پھر قابل تعریف ہوگا. پھر وہ جس سے محبت کرے گا پھر ماننا پڑے گا کہ جس کو اس نے پسند کیا ہے وہ بھی فی الحقیقت پسندیدگی کے قابل ہی ہوگا، کیونکہ محب کا جو ہے وہ بے یاری ہے. اور یہ فطرت تو رب کریم نے جانوروں میں بھی رکھی ہے. مکھیاں ہیں دو قسم کی، ایک عام مکھی ہے، ایک شہد کی مکھی ہے. لفظ مکھی جو ہے اس کا اطلاق دونوں پہ ہوتا ہے، لیکن فطرت جدا جدا ہے. عام مکھی جو ہے اس کی جبلت فطرت یہ ہے گندگی پہ ہی مرتی ہے. شہد کی مکھی گندگی پہ ہی بیٹھتی ہے. یہ بھی خدائی فیصلہ ہے، اس کو پڑھایا کسی نے نہیں. قدرت نے اس کی جبلت اور فطرت ہی رکھی، کیونکہ جسے شہد کہتے ہیں یہ منہ سے اگلتی ہے، منہ سے اگلتی ہے. اب اگر یہ گندگی میں منہ مارے تو پھر شہد جو ہے وہ بے یاری تو نہیں ہوگا نا. لیکن رب نے تو فرمایا یہ شفاء للناس، اس پہ لوگوں کے لیے شفا ہے. لہذا اس کی جبلت اور فطرت میں یہ رکھ لیا کہ وہ اپنا منہ گندگی کو نہیں لگائے، کیونکہ اس کے منہ سے نکلتا ہے شہد، اور شہد سب اہل محبت اہل ایمان جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. حتیٰ کہ نبی رحمت علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو دوا کے طور پر شہد کا حکم دیا. چنانچہ صحابہ کرام میرے مسئلے نہیں پوچھتے تھے، کوئی بیمار ہو جاتا تو علاج بھی حضور سے پوچھتے تھے، کوئی گم ہو جاتا تو اس کی تلاش دائیں بائیں ڈھونڈتے نہیں تھے، سرکار سے ہی پوچھ لیتے تھے. یعنی جو حاجت ہوئی آپ کے دربار میں یا تو پوری ہوئی ہوئی. آپ صرف معلم، مدرس، قاری، قرآن شریف پڑھنے والے ہی نہیں تھے، بلکہ یہ بھی تھے، بلکہ کائنات میں خدا کی مخلوق کو جو ضرورت پڑتی ان کے اشاروں سے ان کی حاجتیں پوری ہوتی تھی. اب یہ کوئی بات ہے، ایک صحابی آ گیا کہ یا رسول اللہ میرے بھائی کو اس حال لگے ہوئے، اس کی اطلاع کے بطن ہے. تو میرے آقا نے یہ تو نہیں فرمایا نا کہ بندہ خدا مجھ سے مسئلہ پوچھ لو، میں تمہیں مسئلے پڑھانے آیا ہوں، سمجھانے آیا ہوں، تو میں تمہاری علاج کر لیا ہے. نہیں، حضور علاج بھی کرتے ہیں. آپ دل کا بھی علاج کرتے ہیں، جسم کا بھی علاج کرتے ہیں، آپ آنکھوں کا بھی علاج کرتے ہیں، آپ کانوں کا بھی علاج کرتے ہیں، آپ قوت شامہ کا بھی علاج کرتے ہیں، آپ ہر بیماری کا علاج کرتے ہیں. سب سے بڑی بیماری کفر کی ہے، حضور اس کا بھی علاج کرتے ہیں. آپ ہر بیماری کا علاج کرتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ بیمار کو شفا ہوئی یا نہیں ہوئی یہ اس کی اپنی بے قیدی ہے. اگر پرہیز کر لیتا تو شفا ہو جاتا. بھائی جان کو اس کی طباع کے بطن ہے،
اسہال لگے ہوئے ہیں، فرمایا شہد پلاؤ، طبیبوں کو پوچھ لو، ڈاکٹروں کو پوچھ لو، جس کو اسہال لگے ہوئے نا اس کو شہد نہیں دی۔ ان بیچاروں کو کیا پتا ہے؟ یہ تو الف با تا کے پابند ہیں، یہ وہ حکیم ہیں جن کی زبان تقدیر کو ظاہر کرتی ہے، جو زبان سے نکل جائے وہی تقدیر کائنات ہے، وہی فیصلہ ذات ہے۔ پوچھا انہوں نے بھی نہیں کہ حضرت جی استطلاع کے برتن ہے اور شہد جو ہے یہ گرم شہد ہے، یہ تو الٹا نہ اثر نہیں، حضور نے فرما دیا چلے گئے۔ دوسرے دن آ گئے، حضور بھائی کو استطلاع کے برتن ٹھیک نہیں ہوا، پر میں شاید اب تو کہہ دیتے نا کہ حضرت جی پلایا ہے شاید، لیکن بیماری بڑی ہے، گھٹی تو نہیں، یہ نہیں، فرمایا شاید پلاؤ، چلے گئے۔ پھر جا تیسرے دن پھر آ گئے، حضور سرکار نے نہیں پوچھا کہ بھائی کا کیا حال ہے، آگے عرض کی ہوئی بھائی کو اس حال لگے ہوئے، فرمایا شاید پلایا۔ اب شاید پلایا تو طبیعت سچ ہو گئی۔ پھر آئے تیسرے دن عرض کی یا رسول اللہ اب خیریت ہے، طبیعت سچ ہوگی۔ یہاں محدثین بحث کرتے ہیں کہ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن شاید پلاؤ، شاید پلاؤ۔ فزیشن اور حکیم اور طبیب تو یہ ان کی مثال دینا میرے آقا کے قدموں کے سامنے بالکل بیکار ہے، لیکن تجربے کی بات کرتا ہوں نا، وہ تو کہتے ہیں کہ درست نہیں ہے، لیکن میرے آقا نے جب بھی ہے پلاؤ پلاؤ پلاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار کی نظر دیکھ رہی ہے کہ اس کے پیٹ میں سوتے ہیں، اور جو جب تک وہ نہیں خارج ہو گیا اس وقت تک شفا نہیں ہوگی، لہذا دین نے شاید پلایا، اچھی طرح اس کی جناب سکریننگ ہو گئی، صاف ہو گئی، ذکر خیر۔ سرکار کائنات کے طبیب بھی ہیں، حکیم بھی ہیں۔ طبیب کا لفظ واپس لے لیا، حکیم ہے، کیونکہ رب کریم نے حضور کو حکیم بھی فرمایا ہے، یعلمہ الکتاب والحکمہ۔ طبیب بیچارہ کہاں، حکیم کہاں؟ طبیب بندوں کی صفت ہے، حکیم خدا کی صفت ہے، اور رب نے اپنی صفت حضور کو عطا فرمائی۔ اس واسطے میں اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں، حضور طبیب آپ کی شان کے رہے، یہ تو حضور کے منگتوں کا کام ہے۔ عزیزان گرامی خاطر رسول معظم نبی مکرم صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ اپنی امت کی کار کشائی، مشکل کشائی کے لیے جلوہ گر ہوئے، اور ہر انداز میں حضور نے اپنے غلاموں کو نوازا۔ عربی، بدو، جنگلی، اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، وہ بھی حضور علیہ السلام کے دامان کرم سے وابستہ ہوئے۔ سب جہالت بھی گئی، ضلالت بھی گئی، رذالت بھی گئی، خباثت بھی گئی، نجاست بھی گئی۔ ایک بات، ایک سیدھا رب کریم نے خصوصیت سے حضور کے لیے استعمال کیا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، اور جب آپ پڑھیں تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ترجمہ جو ہے نا آپ حضرت کا لے کر پڑھا۔ کنز الایمان امام اہل سنت کا ترجمہ ہے، اگر حاشیہ مفتی احمد رضا، مفتی احمد یار گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مل جائے تو وہ پڑھیں۔ ویسے کنز الایمان جو ہے یہ ترجمہ ہے، اور نور العرفان جو ہے، خزائن العرفان جو ہے یہ حضرت جناب مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہے۔
یہ استاد ہیں حضرت مفتی صاحب صدر الفاضل رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ مجمل ہے اور مختصر ہے، اور مفتی احمد یار ہیں ان کے شاگرد ہیں، ان کا حاشیہ ذرا تفصیلی ہے۔ یہ میری آخری آپ سے التجا بھی ہے، نصیحت سمجھ لیں، اس قابل نہیں لیکن خیر خواہی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، وصیت سمجھ لیں کہ یہ سارے کا سارا انتظام پڑھیں، اول سے لے کے آخر تک پڑھیں، اور پھر ججمنٹ کریں کہ عام مکھی کی طرح یہ ایک گندگی پہ جاتی ہے، دوسری پھولوں پہ جاتی ہے، اور ان کا رس چوستی ہے اور شہد دیتی ہے، وہ گندگی دیتی ہے۔ قرآن شریف پڑھنے والوں کا بھی بات کا یہی حال ہے، جو قرآن پڑھ کے گندا کہانی کرتے ہیں اور غلط لفظ بولتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو قرآن کے لفظ سے حضور کی محبت کا سورج چمکتا ہوا ہے۔ قریب ہی اسی فرائیڈے جمعہ شریف سے جمعہ شریف اس دورانیے میں یہ حدیث یہ آیت کریمہ یہ درس میں الحمدللہ پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ لیس لنا من الامر شیء، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یا رسول اللہ علیہ السلام، ہوا یہ کہ کفار کی ایک قوم نے آ کے کلمہ پڑھا اور عرض کی کہ حضور ہمیں اپنا کو مرید طالب صحابی عطا فرمائیں، چند ایک جو ہماری قوم کو سبق پڑھائیں، قرآن شریف پڑھائیں، سبق پڑھائیں، مسائل سمجھائیں۔ مختصر یہ کہ آپ نے عطا کر دیے۔ وہ بے ایمان ذہن سے گندے تھے، انہوں نے جا کر سارے شہید کر دیا، سب کو شہید کر دیا۔ ان بدبختوں کی تباہی کے لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے چند دن ان کی بربادی کی دعا کی، اور یہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور کی دعا جو ہے اس کو بد دعا نہ کہیں، بد دعا نہیں، کیونکہ بد مانے برا اور دعا مانے دعا یعنی پوری دعا، حضور کی دعا پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کی دعا کے نتیجے میں کفار کا تختہ نکل جائے، برباد ہو جائے، مٹ جائیں، تباہ ہو جائے، تو میرے آقا علیہ السلام کی وہ دعا جو ہے وہ بری نہیں ہے۔ کانٹے اٹھانے سے ہی مسافروں کا راستہ صاف ہوتا ہے۔ یہ مردود دنیا سے دفع ہو تو ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے حضور نے اس کی تعبیر فقیر یہ کرتا ہے، اگرچہ کتابوں میں آتا ہے لفظ بددعا کا بھی استعمال کیا، لیکن وہ استعمال کرنے والے میں ان کو معاذ اللہ اعتراض نہیں کہتا، انہوں نے اپنے ذوق میں کہا، جس کا معنی یہ تھا کہ وہ بدحوالہ کفار کہ ان کی تباہی، لیکن میں ڈالتا ہوں یہی کہتا ہوں کہ حضور نے ان کی ہلاکت کی دعا فرمائی، مقصود بھی پورا ہے۔ چند دنوں بعد رب کریم نے قرآن شریف کی یہ آیت نازل لیس لک من الامر شیء، یا رسول اللہ علیہ السلام یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، قوم کو ہدایت دینا آپ کے ذمہ نہیں ہے، یہ رب کریم کی مشیت ہے، چاہے تو ہدایت دے دے، چاہے تو اگر گمراہ ہو گئے تو ان کو برباد کر دے، آپ کے ذمہ میں یہ ہے الفاظ۔ تو نجدیوں نے گستاخوں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائی دے دی،
اور کیا لگ گیا بے روح ہو؟ ثابت ہوا چونکہ چنانچہ معلوم ہوا کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ خمیر گندا ہے نا، خمیر میں گندگی ہے، جس کا خمیر گندا ہو اس سے مہر نہیں آ سکتی، جس کا دل گندا ہو اس سے عمل کی بات نہیں آ سکتی۔ اول پر سب بکواس کرنے لگے، حضور کچھ نہیں کر سکتا، نبی کے اختیار میں کچھ نہیں۔ دیکھو آپ فرماتا لیس لک من الامر شیء، آپ ان کی ہلاکت کی دعا فرماتے ہیں، آپ یہ دعا نہ کریں، آپ یہ ذمہ یہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ التفسیر حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار گجراتی اس آیت کی بحث کرتے ہیں، فرمایا کیا کفار اشرار جو کہ بدبخت سازشیں کرتے ہیں ان کی بربادی کی دعا جو ہے کیا یہ نبی پاک کے لیے جائز نہیں؟ کسی نبی کے لیے؟ اور اگر کوئی کہے جائز نہیں تو جھوٹا تیار ہے، کیونکہ قرآن شریف میں تو نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ عرض کی مولا اللہ یاد کرو جب نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ دنیا میں کسی کافر کا گھر چھوڑ دے۔ یہ توحید کی دعا نہیں ہے۔ ایک آدمی الارض من الکافرین، دنیا میں کافروں کا ایک گھر بھی نہ بسنے والا ہے، کر دے تباہ۔ اور حالانکہ رب کے سامنے یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے یہ دعا اس لیے کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ رب جانتا ہے، لیکن آپ نے جذبات میں، کیونکہ آپ کو 950 سال ہو گئے تھے قوم کو ہدایت کی بات کرتے، لیکن وہ بدبخت بگڑتے ہی ہے۔ آخر میں آپ نے یہ دعا کی یا اللہ کافروں کا کوئی گھر بھی بستا ہوا آباد نہ چھوڑ۔ وجہ اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، یا اللہ اگر تو ان کو چھوڑے گا یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ مولا کریم میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ باقی رہے ان کی اولاد ساری بے ایمان ہوگی، مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ ان واحدوں کو پوچھو بے حیاؤں کو کہتے ہیں نبی کو کل کا پتہ نہیں، نوح علیہ السلام مسئلوں کی بات کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے جو بھی پیدا ہوگا کافر بے ایمان ہی ہوگا، ان گندوں کو تباہ کرتا کی تباہی کی دعا یا نہیں کی ہے؟ لوط علیہ السلام کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے اپنے فار کی بربادی کی دعا، تو پھر حضور کو کیوں روکو؟ سرکار کو کیوں روکو؟ زیادہ کچھ تو شرم کرو کہ اگر یا تو کسی نبی نے بربادی کی دعا نہیں کی کافروں کے لیے، اگر کی ہے تو پھر مطلب کیا ہوا؟ ان کو روکنا ہے کہ ظالموں یہ نہ کہو کہ یہ کر کچھ نہیں سکتی، اگر ان کی دعا سے کچھ نہیں ہوتا تو نوح علیہ السلام نے جو دعا کیا کیا رب نے سارے کافروں کا تخطہ کیا یا نہیں کیا؟ پہلے دعا کا حوالہ کہ میرے رسول نے مجھے یہ کہا بھائی قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، وقال نوح علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اے میرے رب تباہ کر دیں
تو پھر رب نے سب تباہ کر دیا. تو اگر مطلقاً قول یہی ہے کہ نبی کے پلے کچھ نہیں، نبی کر کچھ نہیں سکتا، اس کے کہے سے کچھ نہیں ہوتا، تو نوح علیہ السلام کی دعا بس ریفرنس دے کر اور آپ نے ساری دنیا کو کیوں تباہ کیا؟ پتہ چلتا یہ مفروضہ غلط ہے، یہ ان بدبختوں کا مفروضہ ہے، خود بھی ناپاک ہے، ان کا عقیدہ بھی ناپاک ہے، ان کا دل بھی گندا ہے. آخر بات کیا ہے؟ راز یہ ہے پیارے محبوب علیہ السلام نبیوں نے علیہ السلام جنہوں نے بھی منکروں کی تباہی کی دعا کی اور وہ تباہ کیے گئے، وہ مقام ان کا ہے، تو ہو تیرا مقام ہو گئی ہے، کیونکہ وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ ہادی ہیں، وہ داعی اللہ ہیں، لیکن رحمت للعالمین نہیں ہے. میں نے تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اس واسطے یہ تیری زبان مبارک پر یہ دعا نہ ہی آئی. جانا تو کافروں کی بربادی کا مسئلہ ہے، یہ مجھ پہ چھوڑ دو، یہ مجھ پہ چھوڑ دو. رب چاہتا ہے کہ محبوب میں اعتراض نہ کرے کہ رحمت للعالمین ہو کر بربادی کی دعا کی. محبوب دعا یہ نہ کر، اس کو میرے ہاتھ میرے پاس چھوڑ دے، ان کی تباہی میں کروں گا، تو ہدایت کی دعا کر کے دعا کر رہی نہیں. اب بتائیے یہ حضور کی محبوبیت ہے یا نہیں ہے؟ حضور کی محبوبیت ہے، اور آپ کی محبوبیت نے الحمدللہ رب العالمین فرشتوں کی کائنات کو حیران کر دیا. جہاں سارے فرشتے حوصلہ ہو جاتے ہیں سرکار وہاں بھی حوصلے سے چلتے ہیں. ایک سورہ ہے تو بے شمار. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جل شانہ و منوالہ، جو دو تین آتے آتے وہ پڑھوں گا اور اندازہ آپ کر لیں گے کہ کس لفظ کی خاطر یہ میں تکرار کر رہا ہوں. کچھ تو آپ کا بھی امتحان ہو جائے نا. فقیر کا امتحان یہ ہے کہ توفیق الہی سے کچھ سنانا، اور آپ کا امتحان یہ ہے کہ اللہ کے کرم سے جو بات میں راسخ ہو جائے تو پتہ چلے کہ خدا کی خدائی میں محبوب علیہ السلام کو جوہر خطاب ہے، کر نہیں آتے تو خدا کا پتہ ہی نہیں چلتا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ایک دوسری آیت هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. تیسری آیت ربنا وابعث فيهم رسولا، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. اللہ فرماتا ہے وہ وہی جو ہے، وہ وہی جو ہے اپنا تعارف کرا رہا ہے. ریفرنس کس کا ہے؟ بعث فی الأميين، وہی تو ہے جس نے کائنات کے گرے ان پڑھوں میں شان والا رسول بھیجا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ تو خود اعلان کیا کہ میں نے وہ رسول بھیجا جو یزکیہم، انہیں پاک فرماتا ہے، انہیں میں آپ کو بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ میری رہنمائی کرتے رہتے اور فقیر بوڑھا آدمی چلتا رہتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ وضو کر کے آئے؟ میں نہیں پوچھوں گا کہ کر کے آئے ہو یا نہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ وضو کر کے آئے، اور وضو کے لیے پانی چاہیے، پانی ہوگا تو وضو ہوگا، نہانا ہے تو پانی ہوگا تو غسل ہوگا، پانی کے بغیر وضو ہو سکتا ہے نہ غسل ہو سکتا ہے، نہ کپڑے پاک ہو سکتے، صحیح ہے؟ لیکن پانی مطلقاً تو بات نہیں ہے، پانی بھی تو یہ چاہیے کہ پاک ہو اور پاک کرنے والا ہو۔ بھائی پانی وہی پاک کرے گا نا جو خود پاک ہو، اگر خود پاک نہیں تو پاک کرے گا کیسے؟ اللہ فرماتا ہے یزکیہم، معبود انہیں پاک فرماتا ہے، پتہ چلا ساری کائنات میں عیب ہے اس کے ہاں پاک کرنے والا۔ حضور پاک کرنے والے، سبحان اللہ، حضور پاک کرنے والے، قد افلح من تزکا، اللہ فرماتا ہے قسم ہے وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے آپ کو۔ تو آپ کہتے ہیں بچے جمعہ شریف ہے، جمعہ پانی جاؤ نہاؤ، تو وہ کہتا ہے بابا جان میں پانی نہیں ہے، میں پانی لے آؤں، پانی جا کے پھر غسل کرتا پھر جاتا ہوں۔ رات میں قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ تو مولا کیسے پاک کریں؟ ہم تو ناپاک ہیں اور تو فرماتا کامیاب وہ ہے جو پاک ہو گیا، ہم کیسے پاک ہوں؟ فرمایا یزکیہم، میرے مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ تو ہم پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کیا ثابت نہیں ہوگا کہ ساری دنیا محتاج ہے میرے مصطفیٰ حاجت روا؟ کیونکہ میرے آقا پاک ہونے کے لیے نہیں آئے، پاک کرنے کے لیے آئے۔ اور محبوب کو رب کریم نے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا، یہ بھی معیار نہیں ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ رب کریم نے حضور کو پاک کر کے پیدا کیا، نہیں، حضور کو بنایا ہی پاک ہے۔ یہ نہیں کہ پاک ہونے کی ضرورت تھی، آپ پاک کر دیا پھر بھیجا، نہیں، وہاں کسی عیب کی نجات کا کوئی تصور ہی نہیں، جس کو نسبت ہو جائے رب ان کو پاک کر دیتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کے سوا کوئی مسئلہ نہیں، یہ کلمہ حصر ہے، انما کلمہ حصر ہے۔ حصر کسے کہتے ہیں؟ اب میں یہاں کوئی سکول میں سبق پڑھانے آیا ہوں، میں تو واضح کرتا ہوں، اب یہ جا کے پڑھتے رہے، ہا صاد را انحصار، حصر محصور، محصور کسے کہتے ہیں؟ جو گھیرے میں ہو، جو گھیرے میں سے محصور کہتے ہیں۔ حصر کسے کہتے ہیں؟ جس میں عموم نہیں ہوتا، اس میں خصوص ہوتا ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے انما، ارادے تو میرے بے شمار ہیں اور کوئی ارادہ بھی میرا جو ہے وہ مجھے مجبور نہیں کرتا، میں مجبور نہیں ہوں، مطلقاً غنی، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت،
یہاں تو رب نے فرمایا کہ میرا اللہ کا ارادہ ہے کہ پاک یہ تو رب نے پاک کیا بے حیا کہیں کہ کس نے کہا ہے کہ رب کے بغیر ہی کام کرتا ہے اور رب ہی سب کچھ کرتا ہے لیکن اسباب بھی تو ہیں بارش وہی بھیجتا ہے لیکن بادل بھی تو ہو بغیر بادل کے بارش برسائے وہ کر سکتا ہے لیکن کبھی ایسا ہوا بتاؤ آپ مجھ سے عمر میں بھی تجربے بھی بڑے بڑے کرو یہ چھوٹے بچے میرے یہ تو نہ بولے بزرگواروں کو پوچھتا ہوں کیا کسی تاریخ میں آپ نے پڑھا ہے کہ بادل نہیں تھے مگر بارش برساتا وہی ہے لیکن بادل بھیج کر اور آپ کھڑے کرتے ہیں یا رسول اللہ مر گئے ہم بھوکے مر گئے ہمارے جانور پیاسے مر گئے ہماری فصلیں جل گئی ختم ہو گئی حضور کہتی حضور بہت بڑی پریشانی ہو گئی خوشحالی مر گئے حضور خطبہ دے جمعہ شریف کا خطبہ جمعہ شریف میں خطبہ ہو رہا ہو تو کسی کو بات کرنے کی اجازت ہے لیکن یہ رحمت للعالمین کا دربار ہے سامنے آؤ عربی یا جنگلی یا بدو ہے اسے کیا پتا تھا خطبے کا ادا کیا ہوگا حضرت یہ بات ہے کیا ہو گئے کچھ صحابی نے مار دیا کسی صحابی نے دھکا نہیں کیا جانتے ہیں منگتا وہ ہے آپ کا یہ ہے وہ جانے لگے کیا نہیں مسائل محبوب کو نہیں سمجھائے جاتے مسائل میرے آقا کی ادا سے بنتے ہیں فقیر میں علم ہے اگر کوئی بات کرے گا تو مجھے تکلیف ہوگی میں کہوں میاں بی سائلنٹ چپ رہو خطبہ ہو رہا ہے آپ اپنی بات کرتے ہیں میں تو گھرے پڑ جاؤں گا لیکن میرے آقا کا دربار نرالا ہے یہ جتنے بیٹھے خطبہ شریف سن رہے ہیں وہ بھی میرے آقا کے مدد ہیں ان کو خیرات دے رہے ہیں روحانیت کی اور وہ جو آیا رابطی وہ آپ کو کرتا ہے غریب مر گئے بیتشاہی نے مار دیا خوشخصالی سے مر گئے ہمارے درخت خشک ہو گئے ہماری کھیتیاں جل گئی وہ روٹی مانگنے آئے ان کو بھی خیر دے رہے ہیں اس کو بھی چوری مار رہے ہیں کریم ایک ہے ساری کائنات منگتوں کی ہے منگتے مانگ مانگ کے بھر کے مصطفیٰ کو بھیج دیں گے حضور عطا کرتے نہیں تھکتے پر گئے دل نہ بھری دینے سے نیت تیری حضرت جی خشک سالی ہے فاروق اعظم جیسا شہباز عطا بیٹھا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جیسا حضور کا سال پتا چوکیدار بیٹھا ہے جانے کتنے حوصلے سے اس کی برداشت کرنی کیوں ڈر گئے مانگنے والا وہ ہے عطا کرنے والے سرکار ہے میں درمیان میں کون داخل کروں وہ چپ کر کے اختیار محبوب کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے تماشے کا لفظ گھٹیا میں نہیں بول رہا تماشا کا معنی ہوتا ہے مظاہر ہو اپنی آنکھوں سے عبرت کے حوالے سے دیکھیے اب کیا کروں مجھے بار بار خود بھی سمجھانا پڑتا کھڑے میرے آقا نے بھی نہیں ڈانٹا نماز پڑھ لے پھر بات کرے گا بیٹھ جا وہ دعائی دینے لگا ایمان والوں حدیث شریف ہے سرکار نے خطبہ چھوڑ دیا سرکار نے خطبہ چھوڑ دیا یا اللہ قید شادی ہے کیا میرے آقا کو پتا نہیں
یہ کیسا دیا؟ کیا حضور جانتے نہیں ہیں کہ ہم کیسا دیا؟ جانتے ہیں؟ نہیں مانگی دعا جب تک کوئی منگتا نہیں رویا پتہ چلے امت کا کام ہے مانگنا مصطفیٰ سے، حضور کا کام ہے دینا پتے میں اور جو مجھے مانگتے نہیں ہیں ان کو لعنت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ حضرات گرامی حضور نے دعا مانگی، بات چل رہی تھی کہ بغیر بادل کے بارش نہیں ہوتی، یہی بات دعا سرکار نے دست کرم اٹھائے۔ اب حضور کے صحابہ کرام نے کیا ہاتھ نہیں اٹھائے؟ جب حضور نے اٹھائے تھے انہوں نے بھی اٹھائے، لیکن میری طرف توجہ رہے، ہاتھ تو اٹھا دیے لیکن پورے جہاں تک آسمان ہے نظر آتا ہے بادل کا ٹکڑا بھی نہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ سرکار بادل بدل تو ہے کسی ہونے نہ ہی کام شروع کرتے دعا شروع کرتے نہ، ہاتھ اٹھائے وہ جانتے تھے بادل نہیں ہے لیکن یہ وہ ہاتھ ہے جب چاہے گا تو پھینک رہی ہے۔ یہ تدبر ہے، یہ تدبر ہے، یہ غور و فکر ہے۔ ہاتھ اٹھا رہی ہے، پھر کیا کیا صحابہ کرام فرماتے خدا کی قسم ہے بادل جھوم کے آ گیا، بادل جھوم کے آ گیا۔ پھر کیا ہے؟ نبی رحمت علیہ السلام نے دعا مانگی، بادل گھر کے آ گئے، خدا کریم نے بھی جبریل نہیں بھیجا، محبوب خطبہ کو میری نماز جمعہ کو پڑھا دو، جمعہ پڑھ رہے ہیں تو پھر ان کو خیرات دینا، درمیان میں ہی مکتوب کی خیرات شروع ہو گئی۔ رب نے خود ہی تو کہا ہے محبوب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کسی مقام پہ جلوہ گر ہوں منگتا آ جائے، کسی کو جھڑکنا نہیں ہے، جب بلے کچھ نہیں دینے کو تو پھر یہ کہنے کا کیا معنی ہے کہ تو جھڑکنا نہیں ہے، آپ منگتے معاملے کر رہے ہیں، اس کا ماتھا چومیں، پیار کریں، بھائی جان، بزرگوار ہو تو بابا جان، بزرگوار ہو تو چچا جان، یا کیا کہتے ہیں انکل سے کچھ بھی کہہ لیں، اگر کچھ دیا نہیں تو ایسا ہی ناراض ہوئے جیسے آپ نے گالی دی ہے، اور اس کو اس کی ضرورت کی شاید دے دو، چاہے ساتھ میں دھکا بھی دے دو، اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے کچھ مل جائے۔ اللہ کا معبود جھڑکنا نہیں ہے، مطلب یہی ہے نہ دو گے تو اس کا دل ٹوٹے گا، ٹوٹا دل نہ لے کے جائے، وہ آئے مانگے دروازے میرے، خزانے میرے، ہاتھ تیرے کھول، میں نے دیا بتا مجھے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، کوئی احمد رضا ہو وہ حضور کے دروازے پر لگا دے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سگا کے کرنا تیرا، کیوں اپنی گلی میں وہ روادار سدا ہو، جو بھیک دیے راہ رضا دیکھ رہا ہو۔
کائنات کے منگتے سخی کا دروازہ دیتے ہیں، کریم آقا منگتوں کی آمد کو دے۔ بادل آ گئے گھر کے، اور بادل بڑے گہرے بادل آتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بوڑھے والے دیکھ ہی رہ جاتے ہیں، بدل بڑھتا ہی۔ ایسا نہیں ہے، میں نے جھوٹ تھوڑی بولا، ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، سارے بادل آئے اسی دیکھ ہی رہ گئے، باتیں ٹھاک دے وہی عزیز آقا گرام آقا بادل کھچ کے آیا، بادل سمٹ کے آیا، میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی، بارش برسنے لگی، سرکار نے خطبہ پورا فرمایا، جمعۃ المبارک پڑھایا، دعا مانگی، فارغ ہوئے، بارش برس رہی۔ اور صحابہ کرام جب سرکار کی دعا پہ آنے والی بارش کا ذکر کرتے نا تو ایک انوکھی ادا یاد کرتے، فرماتے جب بارش برسی فارغ ہوئے دعا ہو گئی تو ہم نے دیکھا کہ ریش مبارک سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح چل رہے ہیں۔ یہ تو جمعی حضور نو ویکھن واسطے ہیں، وہ اوتھوں دے قطرے نہیں دیکھتے جو سرکار دے رونے اندر لگ کے تے چلے ہوئے ہن کے انج چلدے نہیں جو لوگ چلدے۔ بارش ہو گئی، صحابہ کرام فرماتے ہیں وادیاں چل تھک رات ہفتے کی رات ہو گئی، بارش جاری، ہفتے کا دن آ گیا، بارش جاری، اتوار کی رات آ گئی، بارش جاری، اتوار کا دن آ گیا، بارش جاری، حتیٰ کہ جمعے کی رات آ گئی، بارش جاری، جمعہ شریف آ گیا، بارش جاری۔ حدیث شریف ہے، یہ ناول نہیں ہے، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی حرکات و سکنات مبارکہ کی کوئی مقامی ترجمان دیا جسے حدیث کہتے ہیں۔ جمعہ شریف کا خطبہ پھر شروع، یہاں محدثین فرماتے ہیں پتہ نہیں کوئی عربی یا کوئی اور، حضور خطبہ دے رہے حضرت جی روڑ گئے، بادشاہ ساجے کے گھر کہے دیتے، حضرت جی اسی سے روڑ گئے۔ مجھے عادت ہے میں پوچھتا ہوں اپنا دوستوں سے، بارش جو شروع ہوئی ہے تو اٹک جاتی ہے، رک جاتی ہے، یہ جب شروع ہوئی جب سے اب تک برس گئی رکی کیوں نہیں؟ بارش برسانے والا رب ہے تو رکی کیوں نہیں؟ چلتی ہے، ہفتہ ہو گیا برس رہی ہے، صوفیہ فرماتے ہیں اس لیے نہیں رکی، محبوب نے آخیا جب بارش آئی سونے جب تک تو ویسی روکڑی نہیں۔ کائنات کی تقدیر کے فیصلے رسول اللہ کے اشاروں پہ ہوتے ہیں۔ اپنے شور پر حضرت جی کوٹھے گر گئے، حضرت جی روڑ گئے، حضرت جی بڑا غصہ۔ اب سرکار نے پھر خطبہ شریف روک دیا، ڈانٹا بھی نہیں بردائی خدا، ادھر کہہ رہا تھا بارش نہیں ہوتی جو اب وہاں شروع ہو گئی تو آپ تو ہی دے رہا نہیں، ان کا کام جھڑکنا نہیں ہے عطا کرنا ہے۔ میرے آقا جھڑکتے نہیں، یا میں چیلنج کرتا ہوں کسی کو بنام علم فقیر حقیر عالم نہیں ہے، علماء کے جھوٹے سیدھے کرنے والا ہوں، لیکن قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے کوئی ایک روایت نہیں ملی کہ حضور نے کبھی منگتے کو ڈانٹا ہو۔ ڈانٹا نہیں، حضور بارش کافی ہو گئی، اس کا کیا کہتا ہے؟
یہ سن رہے ہیں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ جانتے ہیں یہ مالک ہیں، کہہ دیں تو آ جاتی ہے۔ ہمارا نبی کمزور مجبور ضعیف نہیں ہے، مالک مختار ہے، مالک مختار ہے جو عرض کرتے رب مانتا ہے۔ جس شے سے کوئی شے کسی کو روک تو شے رک جاتی ہے، کائنات کا نظام معبود کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ اب کیسے ہاتھ اٹھا کے نہیں یا اللہ بارش بند کر دے، یہ بھی کہنا میرے آقا کے معیار مبارک کے بھی شایع نہیں۔ یا اللہ ایک رحمت کی بارش ہے تو کہہ دو یا اللہ بند کر دے، پھر کیسے روکی؟ حدیث شریف سمجھانے کے لیے مطلب تشبیہ نہیں، صحابہ وغیرہ سرکار نے انگلی کھڑی کی اور ایسے فرمائی، اور ساتھ میں عرض کی اللہم حوالينا ولا علينا، یا اللہ بارش روکنا نہیں ہے، ہم ہمارے اوپر سے روک دے تاکہ کوٹھے بچ جائیں، تاکہ آبادیاں رہ جائیں۔ ہوا علینا، ارد گرد بارش دے ہمارے اوپر نہ، وہ بولیا یہ اس کا اپنے خاص عرض کی ہوا علینا، یا اللہ ارد گرد بارش دے ہمارے اوپر نہیں، ارد گرد بارش دے، اب ارد گرد بارش دے معبود ہوتا ہے کہ گناہ نہیں حدیں بھی بہت کرے کرتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے حقائق میں کیا کروں، ٹائم نہیں۔ ہوا علینا ولا علینا، ابھی فرماتے ہم نے دیکھا حضور جیسے جیسے انگلی گھما رہے ہیں بادل چھٹتا جا رہا ہے۔ علوم بدر میں پتا ہے شاہیاں بھی انگلی بڑا کام کرتی ہے، انہاں کھوٹیاں بھی نہیں پتا کہ پہنچتے ہیں نبی دی آگیا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بادل جہاں سرکار کی انگلی گھومتی ہے ساتھ میں بادل چھٹتا جاتا ہے، اور جیسے آبی فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ مدینہ آدیا اور ماحول کی زمین گیند کی طرح تاری ہوئی، باہر نکلے نماز پڑھتے تو وادیوں باغ میں بارش ہو رہی ہے، لیکن جہاں سے وہ آیا تھا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، بات یہی حضور انہیں پاک فرماتے ہیں، اور پاک وہی فرمائے گا جو خود پاک، خود پاک وہی پانی وضو کے لیے استعمال ہوگا جو پانی خود پاک ہو۔ اچھا ذرا اور بات کر دو، خود پاک کافی نہیں ہے، خود بھی پاک ہو اور پاک کرنے والا بھی ہو۔ ایک ہے طاہر، ایک ہے مطہر۔ طاہر لازم ہے، مطہر متعدی ہے۔ طاہر کا معنی جو خود پاک ہو، مطہر کا معنی جو دوسروں کو بھی پاک کر دے۔ میرے آقا مجکی ہیں، آپ پاک کرنے کے لیے حضور پاک کرنے کے لیے آئی ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اللہ کا صرف ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر نجاست دور رکھے، تم سے ہر نجاست کن سے؟ اہل بیت، اے گھر والوں، اے اہل بیت کا ترجمہ یہی ہے، اہل من والے بیت میں نے گھر، تاکہ تم سے ہر نجاست دور رکھے اے گھر والوں۔ نہ کائنات کے گھر ایک ہی ہے،
بتاؤ میں بھی دیکھ رہا تینوں کنی کا کر گئی صرف ایک بار جب یہ آیت کریمہ اٹھی تو مدینہ آیا نہیں، یہ مدنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے گھر والوں ہم نجاست تم سے دور رکھے۔ یہ گھروں والے کو نہیں کہا، گھر والے کہا، گھر ایک کو کہتے ہیں، دو کو نہیں کہتے، گھر ایک۔ حسین شریف میں بات آتی ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، عَنْكُمْ جمع کا صیغہ ہے، آگے اہل البیت بیت واحد کا صیغہ ہے، ادھر جمع ہے یہاں واحد ہے۔ عزیزان گرامی قدر اشارہ بڑا لطیف ہے۔ اے اس گھر والوں، اس گھر والوں، جس میں بھی اے اس گھر والوں، اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ تم سے ہر حاجت کو دور رکھے۔ رب جلال نے نبی رحمت علیہ السلام کے اہل خانہ کو فرمایا تم سے ہر حجازت کو دور رکھے۔ ایک مسئلہ ساتھ اور کہنا بھی ضروری ہے، اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت کون ہیں؟ اس کے لیے اپنا مسلک یہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ نبی رحمت علیہ السلام کہ غلاموں اہل البیت، اے گھر والوں۔ آپ سے سوال ہے بیٹی گھر والی ہوتی ہے؟ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے نواسے ہیں، یہی کہتے ہیں نا۔ بیٹی کو گھر والی کو نہیں کہتے، گھر والی کو بیوی کو کہتے۔ اہل البیت، اے گھر والوں، اے گھر والوں، گھر یہ بیت ایک ہے، گھر ایک ہے، گھر والا ایک ہے۔ اور میں اپنے ذوق کو یہ طریقہ نہیں دیا کرتا ہوں، یہ ہمارے جو یہ ہے نا پڑوسی دریائے ستلج کے آر پار رہنے والی قومیں جن کو پہلے لوگ جانگری کہتے ہیں، اب ماشاءاللہ وہ بھی پھیل کر لیکن پہلے تو ان کو جنگری کہتے ہیں۔ ادھر جاتے ہیں تو محفاظ کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ گھر، یہ گاؤں جو ہے یہاں ایک ہی گھر ہے۔ میں کہ یار میں نے سمجھا تھا صحیح کتھوں پنڈ شروع ہوتا کتھے موقعہ تو ایک گھر بنائی جانے اتنے تک میں نہیں جانتا۔ میں مولوی صاحب کی بات کرتا ہوں کو پتہ نہیں کہ گھر بنائی میں کہ وہ کیوں آتا ہے گھر سارے ہی جننے بھی نہیں کسی جی ملکیت اپنی کوئی نہیں، یہ سارے علاقے کا تو یہ ساری زمین کا مالک ایک کوئی چاہے باقی سارے اللہ فرماتا ہے پوری کائنات کا مالک مصطفیٰ ہے، باقی ساری ہے۔ اب آیا حضور مالک ہیں، ہم رعایا، سرکار ہمیں اپنی رعایا فرما دے، اپنا بیڑا پار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں کسی کی ملکیت نہیں ہے، چاہے اعلان کرتے رہے جوتے کی نوک ہے، میں کسی کی ملکیت نہیں مانگتا، کوئی ملکیت نہیں ہے۔ ملکیت کس کی ہے؟ ملکیت کس کی ہے؟ ملکیت تو ملکی ہے، لیکن یہ وعدہ فرماتا ہے لولا لما خلقت السماوات والارض، معبود تو نہیں ہوتا، میں نہ رحمان بناتا نہ ولی بناتا، پتہ چلا وہ بھی اس کا یہ بھی اس کا سب تو میرا آتا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ پا،
وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے، سب کے مالک حضور ہیں، سب کچھ حضور کے لیے بنا ہے۔ لولا بلکہ بات تو بہت آگے نکل گئی، اگر لولا یا رسول اللہ آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں اور زمین کو پیدا زمینوں کو پیدا نہ کرتا، ایک دوسری لولا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک بھی نہیں بناتا تھا، نہ سرکار رہتے تو مدینہ شریف میں رب تخلیق کا حوالہ افلاک کا دیتا، محبوب تو نہیں ہوتا میں افلاک بھی پیدا کرتا، رہتے تو سرکار مدینہ میں تو افلاک کا کیا مطلب ہوا؟ پتا چلا کہ میری زمین نہیں جو افلاکی ہے نا وہ بھی سب میرے آقا کی رعایا ہے، حضور کی رعایا ہے، چاہے جبریل ہو، چاہے میکائیل ہو، چاہے اسرافیل ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے کوئی فرشتہ ہو، کروبیاں ہو، حاملین عرش ہو، چاہے عرش ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے حملہ ہو، ملائکہ سارے کے سارے میرے آقا کی رعایا ہے۔ بدر کی سرزمین میں میدان بدر میں میرے آقا تشریف لے گئے، لباس مبارک چٹا، سرکار کا لباس مبارک، حضور بدر شریف کی وادی میں پہنچے تو لباس مبارک، دستار شریف سفید، کرتا مبارک، چادر مبارک، یہ تو 313 حضور کی اور لایا دیا بِالصَّلَاةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔ صحابہ کرام سے فرمایا گھبرانا نہیں، تمہارا رب مدد کرے گا، تمہاری 3000 فرشتوں کو اتار کر۔ پھر ساتھ میں فرمایا وَيَعْلُمُكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اگر کافر ابھی چھپٹ کر ایک دم ٹوٹ پڑے تو گھبرانا نہیں ہے کہ خمسۃ آلاف من الملائکۃ مُصَوِّمِینَ، فرمایا میں 5000 فرشتہ بھیجوں گا اور نشان لگا کے بھیجوں گا، وردی کے مصطفیٰ کے غلام آ گئے۔ جو پہلے آسمان میں ہیں کوئی نشان نہیں لگے ہوئے، نوری فرشتے، ایسے دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں، ایسے بیت المعمور کے فرشتے، ایسے حاملین عرش فرشتے ہیں، نور کے فرشتے، نور کے فرشتے، کوئی نشان بولو۔ لیکن جو بدر میں آئے مصومین، رب نے نشان لگا کر بھیجے، رب نے نشان لگا کر بھیجے۔ اس پہ بڑی تفصیلات کا مفتی صاحب رحمۃ اللہ بیان کیا، میرے وقت میں ٹائم نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں لکھا ہے، یہاں حدیث شریف ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے جب اپنے غلاموں کو اطلاع دی، مولا شیر ہم میدان بدر میں آئے، اتنا تیز جھونکا آیا ہوا کہ پاؤں کھلنے لگے، اتنی تیز ہوا
ہم تو پریشان ہو گئے، بڑی زبردست آندھی آ گئی، بڑی تیز ہے، اور ہم حیران ہیں، حضور مسکرا رہا ہے، سرکار بڑی تیز آندھی آ گئی ہے، اور بات تمہیں پتہ نہیں ہے یہ پہلے آسمان کی کمک آئی ہے، یہ پہلے آسمان کی جماعت آئی ہے فرشتوں کی، اور وہ فرشتے جو بدر میں آئے کپڑے اٹھے، ناراض نہ ہو جو کالے پائے بیٹھے تھے، میں ناراض ہوں کہتے کالے کپڑے کیوں پہنے، یہ کیا کرتے، سفید لباس پہننا میرے مصطفیٰ کا دستور ہے، ویسے دوسرے جو آپ نے پہنے ہوئے ہر کوئی نہیں، لیکن میرے آقا کو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کے لباس پہنتے ہوئے چٹا پہنتے، چٹا، اب چلتے چلتے بات آتا چھوڑوں تو تب بھی مرتا ہوں نہ چھوڑ کر پھر بھی رہتا، جب سرکار فتح مکہ کے دن مکہ شریف میں پہنچے، مکہ شریف فتح ہوا تو دستار شریف سیاہ، حضور کی دستار مبارک سیاہ، یہ کیوں؟ وہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، خدا کا شکر ہے جس نے بزرگوں کے قدمین شریف ہیں کے صدقے الحمدللہ کی روح خیرات عطا فرمائی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں دستار شریف کا رنگ سیاہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ کعبہ شریف کا غلاف سیاہ ہے، آقا کریم نے دستار پاک سیاہ اس لیے رکھی بیت اللہ شریف کو مبارک رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ مالک آ گئے، کعبے والے آ گئے، مکہ شریف کے خانہ کعبہ کا مالک آ گئے، ویسے سرکار کو لباس سفید پسند تھا، اور میرے اکابر نے فرمایا کہ محرم شریف میں تو بالکل صرف کالا لباس قطعا نہیں پہننا چاہیے، غیروں کی مشابہت میں جانا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، دوسرا لباس پہنو اور چٹا مل جائے تو سبحان اللہ، اور چٹا اتنا ضروری ہے، مست ہے، اس کے بغیر چاہتا نہیں ہے، ہو جائے۔ اب جب خدا توفیق دے حرم کعبہ کی زیارت کو جائیں احرام باندھ کر جی عمرہ کے لیے یا حج کے لیے، تو پھر یہ رنگ والے لباس یہ احرام پہنے جائیں، ٹھیک ہے؟ چپ کر کے خیر ہے، میں نے راہ مجھے بتاؤ، آپ کے بابا جان کو پوچھ لیا ہوتا، دادا جان کو پوچھ لیا ہوتا، پر دادا کو پوچھ لیا ہوتا کہ جب آپ حج میں گئے تھے تو آپ کے احرام کی چادریں چٹی تھی یا رنگدار تھی؟ آپ پوچھ سکتے تھے ستر میں وہ آپ کو پوچھ لو، خواجہ اجمیر کو پوچھ لو، دادا حجیری کو پوچھ لو، احرام باندھے تو احرام چٹا تھا کیا؟ فرمایا چٹا، اور جب میں پوچھتا ہوں آپ کے بزرگوں کا جب جنازہ اٹھا میرے پھوپھی فقیر کے بھی والدین کریمین کا، تو بتائیے وہ چادریں چٹی تھی یا رنگدار تھی؟ اب بتاؤ، یہ اس لیے ہے کہ چٹا کا کپڑا مصطفیٰ کو پسند ہے، اور یہی میں کہتا ہوں ابھی معافی ملے گی قبر میں بھی معافی۔ خدا کی بارگاہ میں معافی کا پروانہ حضور کے صدقے سے ملتا ہے، میرے آقا کے اشاروں سے ملتا ہے، وہاں سمجھ کر نہیں لگتی ہے کہ قبولیت کی جب حضور علیہ السلام کی اداؤں کا رنگ سامنے حضرات کرام، سرکار علیہ السلام پاک کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ کا صرف یہ ارادہ ہے کہ تمہیں پاک کر دے، اے گھر والوں، اے گھر والوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر اللہ اکبر، اے قریشیوں، اے عربیوں،
اے مطلبیو، اے حجازیو، اے تراجیو، اے تہامیو، اہل البیت، اے گھر والے، اللہ کا ارادہ تمہیں ہر نجاست تم سے دور رکھے، اے فخر الدین رازی پہ اللہ کا کروڑوں رحمتیں فرماتے ہیں کہ رب کریم نے حضور کے صدقے اہل بیت کو بڑی شانیں دی ہیں، بڑی شانیں دی ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ یُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَہِّرَکُم تَطْہِیرًا، ہم آلودگی تم سے دور رکھے اور تمہیں خوب خوب پاک کر دے، تمہیں خوب خوب پاک کر دے۔ راضی فرماتے ہیں یہ ان کو طہارت کا فیصلہ کیوں ملا کہ رب تعالیٰ نے حضور کو بھی پاک فرمایا ہے، سرکار کو بھی پاک کا یعنی نام دیا۔ پاک فرمانے کا مطلب نہیں ہے کہ پہلے معاذ اللہ ناپاک تھے، مراد یہ ہے کہ حضور کو پاک کا نام دیا ہے۔ فخر الدین رازی لکھتا ہے جی اسعاف الراغبین میں پڑھا جی نور الابصار فی مناقب آل نبی المختار کے حاشیے پر اسعاف الراغبین میں پڑھا، اب میں پڑھ گیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کریم نے حضور کے صدقے آل پاک کو بھی حضور کی برکت سے وہی صفتیں دی ہیں جو رب نے اپنے محبوب کو دی۔ حضور کے لیے کیا فرمایا؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ کیا ترجمہ ہے؟ سارے مفسرین کے ہاتھوں سے قدم چھوٹ گئے، یہ مقطعات ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ رسول ہی اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ راوی کیا لکھتا ہے؟ اسحاق الراوی، اسحاق الراوی والا کیا لکھتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں طٰہٰ، اس کا معنی ہے یا طاہر۔ اب سبحان اللہ وہ کہتے ہیں معنی سمجھ آ جائے، طٰہٰ یا طاہر یا طاہر، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام کو طہارت کا مرکز حسین ہے، جہاں قدم رکھتے ہیں وہ پاک فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ مسجد قباء والوں کو رب نے پہلے مطہر نہیں فرمایا کہ پاک ہے، پہلے نہیں۔ منافقوں نے بنائی مسجد ضرار، مسجد الضرار، رب کریم نے فرمایا معبود پاک وہاں جانا ہی نہیں ہے، لا تکن فیہ ابدا، لا تکن فیہ ابدا۔ انہوں نے تو مسجد کا نام دیتا، سونیا مسجد ہے ہی نہیں، ہے گند کھانا۔ اللہ کے مسجد کے نیت سے بنی ہے، لیکن رب کریم فرماتا یہ مسجد نہیں ہے، تقدس اس میں نہیں ہے، معبود یہ تیرے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کا ان کا میٹنگ ہال ہے، یا سامری ہال۔ ناراض تو نہیں کیا ہو جائے تواڈے پوت بھتیجے اتنے جاندے گے، آپ کو اللہ کریم نے لوڑ ہی نہیں تھی، ایسے وقت کوئی مقام ہے ہی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، رب تعالیٰ نے فرمایا معبود وہاں نہیں جانا، پھر لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ یا رسول اللہ، وہ
مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. اب لفظوں پہ غور کریں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے مسجد اسس علی التقوی من اول یوم، پہلے دن سے اس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہے. چاہیے تو یہ تھا نا کہ اللہ فرماتا محبوب تیرا حق بنتا ہے کہ وہاں جائے، اس مسجد میں تیرا حق بنتا ہے کہ وہاں جائے، یعنی مسجد قباء وہاں آپ یہاں نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ تیرا حق بنتا ہے کہ تو وہاں جاتے رہے، نہیں، حق اس مسجد کا حق ہے کہ محبوب تو وہاں جائے. سرکار مسجد کے محتاج نہیں ہے، مسجد مصطفیٰ کا محتاج ہے. جہاں قدم رکھنے کو مسجدیں ہیں، ان کے آنے سے مسجد تو مسجد رہے گی. کیا بابا کبھی بنا جب میرے آقا نے قدم رکھے، آپ پاک کرنے کے لیے آئے. تو اللہ فرماتا ہے طه یا طاہر اے پاک. اور اللہ فرماتا ہے محبوب اس مسجد کا بنیاد تقوی پہ ہے نا، احکام کو مفی اس کا حق ہے کہ تو وہاں جلوہ دار ہو. آپ وہاں کیا فرمائے؟ پھر فرمایا فیہ رجال، اس علاقے میں، اس محلے میں، اس مسجد میں وہ لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، جو پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں. جب تک میرے آقا نہیں آئے ان کے لیے پاکیزگی کی پسندیدگی کا کوئی اعلان نہیں ہے. اب آ گئے میں محبوب وہ زیادہ حقدار ہے. کیوں؟ وہ پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، وہ پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں. خدا پاکوں کو پسند کرتا ہے. تو پاک تو وہی ہے جنہیں سرکار نے پاک کیا ہے. تو پھر بات تو صاف ہوگی کہ رب کو محبوب تیرے منگتے بڑے پسند ہیں، جن کو تم نے پاک کیا ہے وہ بڑے پسند ہیں. تو پھر اہل بیت اطہار کی عظمت کروڑوں سلام، جن کو رب نے اپنے محبوب کی نسبت سے بڑی پاکیزگی عطا فرمائی. بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، توفیق ہوئی تو انشاءاللہ پھر کہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.